درود پاک مرنے کے بعد موت بھی تیرے کے چہرے کو بگاڑ نہیں سکتی. جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرا چہرہ چمک جائے آ مدینے والے پر درود و سلام کرو. سارے ذرا محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے. اوروں کو جگانا تو یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. مسجد میں اذان تو اب بھی ہوتی ہے اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے اب وہ ضرب لگانا ہم بھول گئے. منہ تو دیکھا آئینے میں داغ نہ دیکھے سینے میں. جینے میں ایسا دل لگایا کہ مرنے کو ہم مسلمان بھول گئے. خدا وہ ہے جو قطرے کو دریا کر دے. مصطفیٰ وہ ہے جو پوری کائنات کا انتظام کرے. کعبہ وہ ہے کہ جس کو ہر خاص و عام سجدہ کرے پر مدینہ وہ ہے کہ جس پہ کعبہ بھی ناز کرے. حضور کے پسینے سے گلاب کے پھول بنتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے والے نواب بنتے ہیں. ہم زمانے سے اپنا انداز جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان عزیز آج کی یہ بابرکت عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باسلسلہ ہمارے بھائی محمد عباس صاحب ان کے صاحبزادے محمد اویس ان کی شادی کی جو پہلی رسم ہے یہ رسم ہے یہ دین نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو مہندی ہے یہ شادی کا حصہ یہ شادی کا حصہ نہیں یہ رسم ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ شادی کے اندر دو چیزیں ہیں ولیمہ نکاح بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا اس میں فرمایا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے. آج دین مکمل ہو گیا ہے. کسی قبیلے کا سردار کھڑا ہو کر یہ کہے یہ ہمارے بڑوں کی رسم ہے ہم اس کو ادا کریں گے تو میرے آقا کریم نے سب کے غرور توڑ دیے. فرمایا آج کے بعد چلے گا یا رب کا فرمان ہوگا جو مدینے والے کا فرمان ہوگا. بس تو پہلی جو رسم ہے اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ذکر کی محفل سجائی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس شادی کو حقیقی معنوں میں شادی خانہ آبادی بنائے. اللہ رب العزت برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائے. دوستان عزیز بڑا عجیب دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. نفسہ نفسی کا دور ہے اور یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اچھا ایک عرض ہے جتنی دیر میں گفتگو کروں تو توجہ کے ساتھ بات فرما لیں آپ کو برکتیں ملیں گی کیونکہ یہ کوئی عام ذکر نہیں اس پاک ذات کا ذکر ہے جس کا حیا خود خالق کی کائنات فرشتے ساری کائنات کرتی ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی سید زادی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جتنی دیر ذکر کی محفل میں بیٹھا رہتا ہے نا وہ جنت کی سیر کرتا ہے جنت میں بیٹھا رہتا ہے. اب کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتی ہے یار یہ جنت تو نہیں ہے اب آج ایک قدرت آتی ہے میں جنت دکھا کے نہیں بنوانا چاہتا یار اعتبار سے بنوانا چاہتا ہوں. تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دیر بندہ ذکر کی محفل میں بیٹھا رہتا ہے وہ جنت کے اندر رہتا ہے. تو یار کی زبان سے میں اپنا فرمان منوانا چاہتا ہوں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی بڑے محدث اور بزرگ یہ اتنی شان کے مالک ہے. ایک دن بیٹھے اپنا تذکرہ خود بیان کر رہے ہیں. فرمایا جب میں اپنی ماں کے شیش میں اطہر کے اندر تھا نا تو آپ فرماتے ایک دن ہمارے دروازے پر سوالی آیا سزا دی. میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے. ہمارے گھر کے اندر دو روٹیاں تھیں ایک پراٹھا ایک خشک روٹی تھی. تو میرے والد صاحب نے فرمایا
یہ جو پراٹھا رہنے دو، یہ خشک روٹی بار جو فقیر ہے اس کو دے دو۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آپ کی جو والدہ تھی اس نے کہا اللہ کے بندے کیا بات کر رہا ہے، واپس بلا لیا۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی نے اس پراٹھا سوالی کو دے دیا، خشک روٹی گھر کے اندر رکھ لی۔ تو آپ کی جو والدہ تھی وہ کہنے لگی شاہ عبد الرحیم سے، پہلے آپ نے خشک روٹی دے کر بھیجا، پھر آپ نے پراٹھا دیا، خشک روٹی واپس کر لی۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی گھر والی سے، اللہ کی بندی تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ مجھے کہہ رہا تھا ابا اور رب کے نام پہ دینا چاہتے ہو تو خشک روٹیاں دیتے ہو، پراٹھا دو۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی والدہ کہتی ہے اللہ کے پیارے آپ کیا بات کرتے ہیں، جب میں رات کو نماز پڑھتی ہوں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہوں، دعا مانگتی ہوں، مجھے اپنے ہاتھوں پر چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کی بندی جب تو دعا کرتی ہے میرا بیٹا جو تیرے شکم اطہر کے اندر ہے وہ بھی تیرے لیے ساتھ دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے نکاح، خوشبول گانا، تقیہ کو سرحانہ پیش کرے اس کو قبول کرنا، مسواک کرنا، نکاح کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارک ہے۔ اگر کوئی آپ کو مسواک پیش کرے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ تقیہ پنجابی میں کہنے سرحانہ پاوے چھوٹا ہوئے پاوے بڑا ہوئے، کوئی پیش کرے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح یہ تمام انبیاء کرام کا سنت ہے، اور قرآن کے اندر جنہیں نبیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ان کے نکاح ہوئے۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، ذکر تو قرآن میں ہے، وہ بابا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے شادی بھی ہوگی، نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا جب پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام میری قبر انور پر آئیں گے اور عرض کریں گے یا محمد حضرت اسلام پھیل چکا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب دوں گا۔ یہ ہے ہمارا دین۔ تو اب دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ کاملہ زاہدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا قیامت تک کے مومنوں کی ماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کی جب شادی ہوئی نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا، فرمایا میری پیاری شہزادی میرے علی کو دکھ نہ دینا۔ اور میرے آقا کریم کے حدیث مبارک سرکار نے فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا ہے۔ اور فرمایا جس نے میری شہزادی کو ستایا اس نے میرے جگر کو ہاتھ ڈالا۔ آئیے ان پاک ہستیوں سے محبت کرتے۔ جب شادی ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ کبھی میرے علی کو تنگ نہ کرنا، دکھ نہ دینا۔ یہ دیکھو کتنا بڑا وصیت، کتنا بڑا پیارا پیغام ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو سیدہ پاک کے نا چہرے مبارک کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے، کمزوری ہے۔ آپ نے فرمایا سیدہ خیر تو ہے، جسم میں کمزوری آ گئی۔ کہنے لگی کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، ان پاک ہستیوں کے لیے واقعی کی بڑی بات نہیں تھی۔ آج کی بیٹی ہوتی کہتی جب سے آئی ہوں ایک دن بھی سکون کا نہیں گزرا، کھانے کو ملتا نہیں، پہننے کو نہیں ملتا۔ پیارے علی پاک نے فرمایا سیدہ پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی حضور میرے آقا کئی دن گزر کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو سونا پیر علی پاک نے فرمایا اے سیدہ پاک مجھے بتایا تو ہوتا، میں انتظام کرتا۔ ایمان والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا پیارے علی میرے ابے نے مانگنا سکھایا نہیں، ہم دینے والے ہیں مانگنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ شکریہ یار اللہ بیٹا پہلی اولاد بیٹا عطا فرمائے۔ ایک بندہ اس کی 3 بیٹیاں کہنے لگا یار میں پریشان نہیں، اللہ نے بیٹیاں دیا تو اس کا کرم ہے۔ اب سنیں آپ نے دین اسلام کا مطالعہ کریں، بیٹے کے متعلق جو ایک آدھ حدیث ملتی ہے تو بیٹیوں کے لیے میرے آقا کریم کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ
جس کو اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرماتا ہے بڑا ہی خوش قسمت ہے، بڑا نصیبوں والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا شادی ہوئی وہ یار جسے اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے ساری دنیا تجھے چھوڑ دے گی، تیری بیٹی تیرے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ سنا نہیں دہیا کلبی کا واقعہ جس نے 100 بچیوں کو قتل کیا، اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے لیے چلا تو کیا کچھ نہیں گڑے کھود رہا تھا، بیٹی چہرہ صاف کر رہی تھی۔ جب میرے آقا کریم کو واقعہ سنا رہا تھا میرے آقا کریم نے کئی بار اس کو خاموش کروایا، فرمایا دہیا کلبی تیرے اس ظلم کی وجہ سے میرا مدینہ بھی حرکت میں آ گیا، فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ تیری بیٹی تیرے چہرے کو صاف کرتی رہی تو گڑے کھودتا رہا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک و لاڈلے امتیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرمائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اور دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے نا، سفر سے گھر سے سفر کے لیے جاتے، سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ پاک سے ملاقات فرماتے، پیار کرتے۔ جب آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ سے ملتے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب چلتی تو آقا کی چال نظر آتی، جب بولتی تو آقا کی گفتار نظر آتی۔ آپ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سیدہ پاک نے عرض کی بابا جان یہ محبت کا عجیب انداز ہے، بھئی باپ آئے تو شرم و حیا والی اولاد کھڑی ہو جائے، دعا کرو اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ باپ آئے حیا والی اولاد کھڑی ہو جائے، استاد آئے شاگرد کھڑا ہو جائے، پیر آئے مرید کھڑا ہو جائے۔ بابا جان یہ محبت کا عجیب انداز ہے، جب میں آپ کی بارگاہ میں آتی ہوں آپ تو امام الانبیاء ہے، قائد الانبیاء ہے، فخر الانبیاء ہے، داعی اسلام ہے، آپ عجم کے جھومر ہے۔ بابا جان جب میں آپ کی بارگاہ میں آتی ہوں آپ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے سیدہ جب تو میری بارگاہ میں آتی ہے میں محمد عربی تیری عزت و تعظیم فرش پہ کرتا ہوں، میرا رب عرش پہ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو اللہ کریم نے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی کو یہ مقام عطا فرمایا، بیٹی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو اسلام ہمارا کیا درد دیتا؟ عرب کے اندر ایک عورت اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، جب شادی بچی رخصتہ ہونے لگی نا تو ماں نے ایک جملہ کہا سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل، تو کیا کہا اپنی بیٹی سے کہنے لگی بیٹا ایک بات پلے باندھ لے۔ آج تو صبح استغفر بڑے ماحول خراب ہے، آج کل تو شوہر بہت بزرگوں نے لکھا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین وہ مسلمان ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے۔ وہ بندے دا پتر ہے جڑا کنڈی لا کے اپنی بیوی کو تماچے مارے وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ کیسی تیری بدماشی ہے کہ اپنی عزت کو تماچے مارتا ہے، کسی کی عزت کو اچھالتا ہے۔ اللہ کے بندو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے گھر جنت بن جائے میرے طریقے پہ عمل کرو، اپنے گھر کے اندر اسلام لاؤ۔ اب دیکھیں نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایسے لوگ گناہ کرتے ہیں، آج تو اعلانیہ کرتے بدماشی کے ساتھ کرتے ہیں، گناہ گاری والا تو چکر ہی ختم ہو گیا، اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں، سر عام ہوتے پتہ بھی ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جس نے جو بگاڑنا بگاڑ لے، بابا کسی نے کیا بگاڑنا ہے، جس کی نافرمانی کرتا ہے وہ رب نپل لے گا۔ اب میرے آقا کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو مسلمان ہوگا، جب شام کو جنازہ اٹھے گا تو کافر کا اٹھے گا۔
اب دیکھیں بندہ شراب پیتا اللہ کا نام لے کر میرے آقا کریم نے فرمایا دائرہ اسلام سے خارج، بندہ حرام کے کام کرتا اللہ کا نام لے کر دائرہ اسلام سے خارج۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاک اور لاڈلے صحابہ اکرام، انسان گناہ کرتا ہے یہ دل میلا کچیلا ہو جاتا ہے، فرمایا اس کو صاف کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کیسے صاف کریں؟ مثال دے کے سمجھایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس کو صاف کرتے ہیں اس طرح دل کو بھی صاف کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ دل تو پردے میں ہے، اس کے اندر ہاتھ تو نہیں جاتا، کیسے صاف کریں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نسخے تمہیں دیتا ہوں، ان دو نسخوں پہ عمل کر لو، اللہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ یار انسان خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، وہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں، ایک کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو، دوسرا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو، یہ دل اللہ پاک کر دے گا۔ آخری بات سنیے، ایک نا بزرگ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، قاضی صاحب کے نام سے بڑا مشہور تھے، یہ کسی کے باپ کی نہ رکھوالی کرتے تھے۔ ایک دن وہ جو باغ کا مالک تھا لوگ آ گئے، کہنے لگے بیٹا اس پیڑ سے انگور لے کر آؤ جس کے انگور میٹھے ہیں۔ وہ لے کر آئے تو انگور کھٹے تھے، کہنے لگے بیٹا یہ کیا بات آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کہنے لگا حضور میں نے آپ کے باغ کی بیل کا پتا بھی توڑ کر منہ کے اندر نہیں ڈالا۔ کہنے لگا یار یہ ساری باتیں چھوڑ بیٹھ، یہ شادی جب کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی ہے؟ کہنے لگے وہ بزرگ، کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے، عیسائی جب شادی کرتے ہیں تو وہ پیسہ دیکھتے ہیں، دولت، بندہ کتنا امیر ہے۔ جو یہودی ہے وہ حسن کو دیکھتا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ایمان کو دیکھتا ہے کہ پیسہ ہو یا نہ ہو، ایمان ہو، ایمان کا پکا ہو۔ اب اس باغ کا جو مالک تھا اس نے جب یہ جملہ سنا نا، کہنے لگا بیٹا تیرے ساتھ میں اپنی بچی کی شادی کرتا، شادی ہو گئی، پھر ماں بھی نیک بیٹا بھی نیک، اللہ رب العزت نے اس نیک ماں اور باپ سے جو بیٹا پیدا فرمایا، محدث نہیں، استاد نہیں، مفکر نہیں، مفتی صاحب نہیں، علامہ صاحب نہیں، وہ ساری کائنات کے محدث کا استاد عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس شادی کو حقیقی معنوں میں شادی خانہ آبادی بنائے، اور گھر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ شادی کی یہ سنت مبارک ہے، سنت کی برکت عطا فرمائے۔ ان بھائیوں کی، ان کے آنے والی جو بیوی ہے، اللہ ان سب کو اپنی رحمت خاصہ میں خاص جگہ عطا فرمائے۔ جتنے دوست آپ تشریف فرمائے اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا